अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोगों का बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्यों अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। पीछे इतने अच्छे नावल्स पे आप लोगों ने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया। अम, कोशिश है मेरी कि ये नावल आपको पसंद आए और अगर आप लोग अपनी पसंद का कोई नावल वॉइस ओवर करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। हम राइटर की परमिशन से उस नावल को वॉइस ओवर करके अपने चैनल पे अपलोड करेंगे और फिर आप उसको एंजॉय कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने न्यू नावल की तरफ। नावल का नेम है मैजिक वॉइस और जिसे तहरीर किया है निशी अली शाह ने। वो बहुत लाडों में पली थी, देखने में बिल्कुल नाजुक थी। बड़ी आँखें, लंबी आप आईब्रो, मुनासिब नक्शा, चांदी जैसा रंग, इसकी खूबसूरती में चार चाँद लगा था। मगर वो अपने हुस्न से बेखबर, अपनी ज़हानत पर बहुत गरूर करती थी। इसने मैट्रिक और इंटर में टॉप किया था। इसके चार बड़े भाई थे जो इस पर जान छिड़कते थे। सबसे पहले हदीद, फिर वक़ार, फिर आलियान, इसके बाद हन्नान और सबसे आखिर में वो थी आलिया हबीब। वो और आलियान दोनों अलग ही नज़र आते थे। चारों भाई इसकी एक आवाज़ पर भागे चले आते थे। इनके वालिद हबीब रिटायर फ़ौजी थे। रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा स्टोर चलाते थे और वक़ार इनके साथ होता था, जबकि हदीद कराची में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के ओहदे पर फाइज था। आलियान एक गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल में टीचर था, जबकि हनान MBA के सेकंड ईयर में था, तो वो भी कराची में ज़्यादा रहता था। इस वक्त आलिया BSc में थी। ये नवाबशाह में मुकीम थे। इसे ये काम करने में मज़ा आने लगा था। नित नए नंबर ट्राई करके इन्हें तंग करना इसका मशगला बन गया था। वो इनसे बात करता ये सोचे बगैर कि अगर किसी को इससे सच्ची मोहब्बत हो जाए वो बंदा इसके लिए हर हद पार कर दे तो इसका क्या बनेगा। वो सब कुछ भुलाए लोगों की ज़िंदगियों से खेलने में मसरूफ़ था। सोनिया एक हसास तबीयत और नाजुक दिल की मालिक थी। वालिद की वफ़ात के बाद इसके घर का बोझ कामरान के कंधों पर पड़ गया, जिसे वो बखूबी निभा रहा था। वालदा जैतून के आए दिन दवाई का खर्चा, जवाद जो अभी 9th में था इसकी पढ़ाई का खर्चा, सूफिया जिसकी शादी को 8 साल होने को आए थे मगर इसके ससुराल वालों को का मांग कर दिल नहीं भर रहा था। अगर कुबरा का साथ ना होता तो कामरान कभी भी खुद को मजबूत नहीं समझ पाता। ये कुबरा और सोनिया ही थीं जो कामरान को सुबह कुल्फ़ी की रेडी लगा कर देती थी और शाम को पापड़ और टिक्की। पूरा दिन ये तीन बंदे मेहनत करते थे, जब जाकर रात को सुकून की नींद आती थी। कभी कभी कुबरा शुक्र करती थी कि इनके यहाँ कोई औलाद नहीं है, वरना 100 खर्चे इस नन्ही जान के होते। सोनिया का एक अच्छे खाते पीते घर में रिश्ता हो चुका था। जवाद ने 2 साल का टाइम मांगा था। 14 माह गुजर चुके थे। सबको अपनी अपनी जगह फिक्र थी, क्योंकि जहेज़ का एक बर्तन भी नहीं खरीदा गया था। कुबरा के कहने पर जवाद ने सोनिया को टच मोबाइल लाकर दिया था, जिसमें वो नए तरीके के फ़ास्ट फूड की रेसिपी निकाल कर ट्राई करती थी। टच मोबाइल से इन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल गया था, क्योंकि अब वो जवाद को रात के टाइम 2 से 3 चीज़ें बनाकर देती थी, जिससे इन्हें काफ़ी मुनाफा मिल रहा था। दिन सुस्त रवि से गुजर रहे थे कि एक दिन एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई, जिसे सोनिया ने रिसीव करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। बशर खान नहायत मजबूत किरदार और पर्सनैलिटी का मालिक था। बिलाशुबा वो एक खूबसूरत मर्द था। इनके हैदराबाद के साथ होल सेल की बड़ी दुकानें थीं, पर न जाने क्यों बशर का दिल एक मामूली उदास आंखों वाली लड़की पर आ गया, जो शायद अपनी भाभी के साथ हर हफ्ते कुछ खरीदने आती थी। कई बार दिल करता था कि जाकर खुद सामान दे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके वालिद असूल के बहुत सख्त थे। जिसे जहाँ की जिम्मेदारी दी है वो वहीं बैठकर निभाएगा। इत्फाकन बशर काउंटर पर बैठा होता है, जहाँ इसका मुलाजिम पैसे दे और देकर जाता है। बशर का पूरा दिन पैसे लेने और देने ही काम में गुजरता है, और इसे कैश बुक पर नोट करना। आजकल आलिया के पास बहुत रॉन्ग नंबर आने लगे थे। वो तंग आ गई थी नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल कर। कभी कभी तो इसे ऐसा लगता था कि इसका नंबर कहीं किसी ने वायरल तो नहीं कर दिया, जो हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा मुँह उठाकर कॉल कर लेता था। तभी वकार ने इसे नई सिम दी। कुछ दिन चैन के एक साथ गुजरे थे कि फिर एक नॉन नंबर ने इसे तंग करना शुरू कर दिया। एक एक करके सारे भाई ने इसे नई सिम खरीद कर दी थी, मगर न जाने कौन था जो इसका नंबर वायरल करके इससे दुश्मनी निकालता था। अब की बार आलियान ने इसकी परेशानी का ऐसा हल निकाला था कि इसे अब आए गए इन नॉन नंबर की कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि अब तो वो अक्सर पुराने सिम्स भी एक्टिवेट कर लेती थी।
زاہدہ اور عالیہ دونوں ایک وقت میں بہترین دوست تھیں، دونوں کی ذہانت کا پورے کالج میں چرچا تھا۔ وہیں کچھ حاسد لڑکیوں کی نظر ان کی دوستی پر پڑ گئی، انہوں نے پہلے عالیہ کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا، پھر ناکام لوٹی تو انہوں نے زاہدہ کی طرف رخ کیا، جس میں انہیں پوری کامیابی نہیں ملی تو ناکامی بھی نہیں ملی۔ زاہدہ کے دل میں عالیہ کے لیے حسد آ گیا تھا، کیونکہ وہ عالیہ کے جتنے قابل تو تھی مگر خوبصورت نہیں تھی، اوپر سے اس کے دل میں عالیان کے لیے محبت تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ عالیہ اس کی آنکھوں میں پڑھ لے گی، مگر جب عالیہ کے منہ سے یہ سنا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی عام لڑکی نہیں حور پری لائے گی تو اس کا دل ٹوٹ گیا، اور وہ کچھ دن کے لیے بیمار پڑ گئی، جس کی وجہ سے وہ امتحانوں میں بھی کم نمبر لا پائے گی اور اسے کافی مہینے لڑکیوں کے طنزیہ جملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دل اور پڑھائی کی ہار کا قصوروار وہ صرف اور صرف عالیہ کو سمجھتی تھی۔ اس ہار کا بدلہ لینے کے لیے وہ ہر بار عالیہ کا نمبر وائرل کر دیتی تھی۔ اکثر جب عالیہ اس بات سے پریشان ہوتی تو اس کے دل کے کسی کونے میں سکون اترتا تھا، مگر اس کا بدلہ تھا کہ ٹھنڈا ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ عالیان اور بشر فیس بک فرینڈ تھے، پچھلے کئی سالوں میں ان کی دوستی مزید گہری ہو گئی تھی۔ بشر کی شادی ہونے والی تھی، عالیان کو پتہ تھا، وہ بہت خوش تھا بشر کے لیے، مگر شادی 15 دن پہلے کینسل ہو گئی۔ اس بات کے بارے میں اس کا کافی دل کیا کہ بشر سے پوچھے، مگر پھر وہ یہ سوچ کر رہ گیا کہ یہ ان کا فیملی میٹر ہے، اگر کچھ بتانے والی بات ہوتی تو ضرور بشر اس سے شیئر کرتا۔ بشر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے گھر والوں کو اس لڑکی کے بارے میں بتائے جو اس کا دل چرا کر لے گئی ہے، کہ تبھی اس کے والد اپنے مرحوم دوست کی بیٹی سے اس کا رشتہ طے کر دیتے۔ پہلے تو وہ اداس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کیسے کر دیا تھا، مگر اتفاقاً ایک دن وہ اپنی ماں کو ان کے گھر چھوڑنے جاتا تو وہ اداس آنکھوں والی لڑکی دروازہ کھولتی، وہ تو اسے دیکھ لیتا مگر وہ لڑکی کی بشر کو نہیں دیکھ پاتی۔ اس وقت تو وہ خاموشی سے اپنی ماں کو چھوڑ آتا ہے، مگر جب شام کو بہانے سے پوچھتا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، یہ جان کر کہ سونیا بغیر کسی رکاوٹ کے اس کی زندگی میں آ گئی ہے۔ اسے اب 2 سال مکمل ہونے کا انتظار تھا کہ کب وہ سونیا کے سامنے اپنی محبت کو زبان دے۔ سونیا اب بھی آتی تھی، مگر رشتے کے بعد بھی ان میں خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ بھائی، میں فیس بک آئی ڈی بنانا چاہتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو، عالیہ نے حدید اور علیان سے پوچھا۔ بنا لو، اس میں حرج کیا ہے، مگر خیال سے کوئی اونچ نیچ نہ ہو، حدید نے مسکرا کر جواب دیا۔ بھائی، میں مر جاؤں گی لیکن آپ کا یقین نہیں توڑوں گی، عالیہ نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، آئی ڈی میں نام کیا رکھو گی، علیان نے پوچھا۔ ابھی سوچا نہیں ہے، مگر آپ بے فکر رہیں میری طرف سے، کیونکہ میں سب لڑکیوں سے الگ ہوں، عالیہ نے اترا کر کہا تو دونوں بھائی ہنسنے لگے۔ یہ اس کی مصنوعی آواز کا جادو ہی تو تھا جو اسے مجبور کرتا تھا کہ وہ لڑکیوں کی فیلنگز کا مذاق اڑائے، اور یہ بدھو لڑکیاں جو 2-4 بیکار کے جملوں کو محبت سمجھتی ہیں، دوسروں کی زندگی برباد کر کے کیا کبھی کسی کی زندگی آباد ہوئی ہے؟ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اس نے کیوں دوسروں کی زندگی کو کھیل سمجھا؟ جب چاہا کھیلا اور جب دل بھرا تو ایک سے دوسروں کی لائف میں انٹری مار دی۔ السلام علیکم، جی کون؟ سونیا نے پوچھا۔ تمہارا بوائے فرینڈ بیبی، دوسری طرف سے آواز ابھری۔ رانگ نمبر۔ سونیا کے پسینے چھوٹنے لگے کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی خوبصورت آواز کا مالک تھا۔ سونیا نے کال ڈسکنیکٹ کر دی، تبھی موبائل پر دوبارہ کال بجی تو سونیا نے کانپتے ہاتھوں سے سائلنٹ موڈ ایکٹیویٹ کر دیا اور فون رکھ کر چلی گئی۔ رشتے کو 1.5 سال ہو چکا تھا، بشر بہت حسین تھا مگر اس کا رویہ اتنا ہی سر تھا جس کی وجہ سے سونیا کو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ اس کے لیے خالص جذبات رکھتا ہے۔ بشر کو دیکھ کر سونیا کو لگتا تھا کہ وہ اس جیسی عام سی لڑکی کو اپنی زندگی میں کبھی بھی وہ حیثیت نہیں دے پائے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی بشر کو لے کر حسین خواب نہیں سجا پائی۔ مگر یہ انجانی آواز کس کی تھی جو اس کے سوئے ہوئے جذباتوں کو جگا گئی تھی؟ وہ کام کر رہی تھی مگر اس کی نظریں بار بار موبائل پر جا کر رک رہی تھی۔ کام میں فارغ ہونے کے بعد اس نے موبائل کو دیکھا تو اس میں 20 سے 22 مسڈ کال آئی ہوئی تھی اور چند میسیجز جس میں اس کی منت کی ہوئی تھی کہ وہ اس سے بات کرے۔ وہ ابھی میسج پڑھ ہی رہی تھی کہ موبائل پر پھر اس ان نون نمبر کے کال آنے لگی۔ اچانک دل نے کہا کہ ایک بار اس کی آواز سن لے، کہنا کچھ مت، اور پھر اتفاقاً اس کے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا اور کال یس ہو گئی۔ او مائی گاڈ، شکر ہے تم نے کال تو ریسیو کی، پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، وہ جادوئی آواز میں بولا تو سونیا اس کی اسیر ہوتی چلی گئی۔ ہیلو سویٹ گرل، کچھ تو بولو، ہیلو ہیلو، وہ بولے جا رہا تھا اور وہ دم سادے اس کی آواز میں کھوتی جا رہی تھی، اور پھر اس کا معمول بن گیا جب اس اجنبی کی کال آتی وہ اس کی آواز کو سن کر اپنے کانوں اور دل کو ٹھنڈا کرتی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے، وہ ہمیشہ بولتا رہتا تھا اور وہ سنتی رہتی تھی۔ کیا تھا اس کی آواز میں؟ وہ نکھرنے لگی تھی۔ دیکھو سویٹ
स्वीट हार्ट, अगर आज तुम ने बात नहीं की تو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، سمجھی؟ اس نے غصے میں دھمکی دی تو مجبوراً سونیا کو بولنا پڑا۔ جی سونیا بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے ابھی کوئی چھوئے تو دم نکل جائے۔ او مائی گاڈ، امیزنگ، بہت ہی پیاری آواز ہے تمہاری، اگر آج تم نہ بات کرتی تو شاید میں تم سے کبھی بات نہ کرتا۔ اللہ نہ کرے، سونیا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ او مائی گاڈ، اتنا چاہنے لگی ہو مجھے؟ وہ مسکرایا۔ پتہ نہیں، سونیا شرمائی۔ اچھا اپنا گڈ نیم بتاؤ، اس نے پوچھا۔ سونیا ملک، سونیا نے کہا، بہت پیارا نام ہے، کہاں رہتی ہو؟ اس نے پھر سوال کیا۔ حیدرآباد۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سونا نے ہمت کی۔ علی نام ہے میرا۔ اچھا علی جی، میں آپ سے پھر بعد میں بات کرتی ہوں۔ اوکے۔ سونا کے دل سے بوجھ اترا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، علی نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اسے لڑکیوں سے اتنی بے وقوفی کی ہرگز امید نہیں تھی، مگر وہ جیسے اس لڑکیوں سے بات کرتا جا رہا تھا، اسے حیرت ہونے لگی تھی کہ لڑکیوں پر وہ کیسے کسی انجان کو اپنا سب کچھ دے بیٹھتی ہیں۔ کبھی کبھی تو اس سے خود پر غرور ہوتا تھا کہ شکر ہے کہ وہ سب سے الگ ہے۔ سونیا اور علی آپس میں بات کرنے لگی تھی کہ دن پر لگا کر اڑنے لگی۔ سونیا علی وہ خود ہی نام کو لے کر خوش ہو رہی تھی کہ موبائل پر بیپ ہوئی۔ علی کا میسج تھا۔ کیا کر رہی ہو سونیا؟ فارغ ہو تو مجھ سے بات کرو۔ آئی ایم ویٹنگ فار یو کال۔ میسج پڑھ کر سونیا کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی کہ یہ جناب علی۔ سونیا نے کال یس ہوتے ہی کہا، کیا سننا چاہتی ہو سونیا سویٹ ہارٹ؟ علی مسکرایا۔ آپ بتائیں، آپ بے چین تھے بات کرنے کے لیے۔ سونیا نے ہنسی دبائے۔ اچھا، کتنے ممبرز ہیں تمہاری فیملی میں؟ علی نے پوچھا۔ میری ایک بہن اور 2 بھائی ہیں۔ آپ کی فیملی میں؟ سونیا نے پوچھا۔ ہم 4 بھائی ہیں، ہماری ایک پیاری سی بہن ہے۔ اچھا، کیا کرتے ہیں آپ؟ سونیا نے پوچھا۔ میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ ویسے تم دکھتی کیسی ہو؟ علی نے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں نے خود پر کبھی غور نہیں کیا، مگر سب کا کہنا ہے کہ میں بہت اٹریکٹیو ہوں۔ سونیا نے سادگی سے کہا۔ اوہ مائی گاڈ، یعنی میں بہت لکی ہوں، مجھے کیا معلوم۔ ویسے آپ کیسے دکھتے ہیں؟ سونیا نے پوچھا۔ میری فیس بک آئی ڈی ہے، تم فیس بک یوز کرتی ہو یا گھر میں کوئی علی سرچ کرو گی تو مجھے آرام سے دیکھ سکو گی۔ علی نے بتایا تو وہ خوش ہو گئی تھی۔ کیا واقعی وہ علی کو اتنی آسانی سے دیکھ پائے گی؟ بھائی آ گئے ہیں، پھر بات کروں گی، سونیا نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس دن تو سونیا ایسا کام میں لگی کہ سب بھول گئی تھی، مگر اگلی صبح علی کی آئی ڈی سرچ کی تو وہ علی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران رہی۔ کوئی اتنا خوبصورت و معصوم بھی ہو سکتا ہے؟ سونیا کی خود کی جواد کے نام سے آئی ڈی تھی تو وہ علی کی تمام تصویروں کو لائک اور کمنٹ کرتی گئی۔ ویسے تو علی کی آئی ڈی کو لائک اور کمنٹ کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر سونیا کو اس کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اس نے علی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی۔ بات کرتے کرتے سونیا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ علی کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور یوں 5 ماہ کے درمیان سمٹ گئے۔ سونیا کی گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی، جسے دیکھ کر سونیا کو رونا آتا تھا۔ اس نے علی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اب تک علی کو اپنے رشتے اور شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر آج وہ علی کو اپنا سب کچھ بتانا چاہتی تھی۔ اسے بشر کے مقابلے میں علی زیادہ اچھا لگتا تھا، جب ہی تو وہ اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اس کی سوچ کے مطابق علی اور اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، جو کہ اس کے اور بشر کے درمیان بالکل نہیں تھی، اور پھر علی اور وہ ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ علی، میری شادی ہونے جا رہی ہے، سونیا نے ہمت کی۔ واٹ؟ میرا مطلب ہے یوں اچانک؟ خیریت تو ہے؟ علی حیران ہوا۔ اچانک نہیں، 2 سال قبل میرا رشتہ ہو چکا تھا، اور اب تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا اس بارے میں؟ علی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سونیا رونے لگی۔ دیکھو سونیا، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم کمیٹڈ ہو۔ یہ بات تمہیں مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی۔ علی نے ضبط کیا۔ علی، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، اور تمہارے علاوہ میں کسی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ سونیا، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ تم میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں بات سے تمہیں دوست سمجھ کر بات کرتا تھا، اور ایک اچھی دوست کے سوا تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو۔ علی نے تب کر کہا،
کیوں نہیں سوچ سکتی؟ تم لڑکے ہو اور میں لڑکی، اور علی لڑکا لڑکی کے بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، میں جانتی ہوں، سونیا نے کہا۔ سونیا، میں چاہ کر بھی تم سے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ویسا نہیں ہوں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ علی کو اس پر ترس آیا۔ علی، تم جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو، پلیز پلیز مجھے ایک بار اپنا لو، ساری زندگی تمہاری غلام بن کر رہوں گی۔ علی، اگر تم مجھے نہ ملے تو مجھے نہیں معلوم میں کیا کر بیٹھوں گی، پلیز۔ علی سونیا التجا کرنے لگی تھی۔ پلیز سونیا، جذباتی مت بنو، تمہارے گھر والوں نے جو فیصلہ تمہارے لیے لیا ہے وہ سب سے بہتر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے۔ اب مجھ سے بات مت کرنا، ورنہ شاید ہماری بچی کچی دوستی بھی نہ رہے۔ علی نے ہری جھنڈی دکھائی تھی تو سونیا تڑپ گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی علی نے کال کاٹ دی، اور اس نے دوبارہ کال ملائی تو موبائل پاور آف جا رہا تھا۔ وہ بہت نازک دل کی تھی اور آج اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ رو رو کر اس نے خود کو بخار چڑھا لیا تھا۔ گھر والے حیران تھے۔ سونیا کی طبیعت کو دیکھ کر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے، اس کی طبیعت سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑنے لگی تھی۔ یہ بات بشر سے چھپ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا دل سونیا سے ملنے کے لیے مچلنے لگا تھا، مگر وہ اپنے والد کے سخت اصولوں کے سامنے مجبور تھا، اس لیے اسے ضبط کرنا پڑا۔ علی کی بے وفائی سونیا کو مار گئی۔ شادی میں 15 دن بچے تھے، اس نے خود کو ختم کر لیا تھا۔ سارا گھر حیران تھا کہ سونیا کو ہوا کیا ہے۔ بخار سے بھی بھلا کوئی مرتا ہے؟ مگر اس کی موت کا سبب کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ نیند کی گولیاں سب سے چھپا کر اپنے اندر انڈیل رہی تھی، کیونکہ جاگتے میں تو علی کی بے وفائی اسے سانس نہیں لینے دیتی تھی۔ کم سے کم نیند کی حالت میں تو وہ علی سے محبت کی باتیں تو کر لیتی تھی۔ خالی پیٹ نیند کی گولیاں اسے ریئیکٹ کر رہی تھی، اور پھر وہ سارا دن سوئی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے علی کے خوابوں کے لیے ابدی نیند سو گئی۔ سارا گھر غم میں ڈوبا ہوا تھا، مگر بشر، اس کی تو محبت مری تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو مار لے یا اس دنیا کو آگ لگا دے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بے بس رہا، کیونکہ یہ سب کرنے سے پہلے نہ تو سونیا دوبارہ آ سکتی تھی، نہ اس کا غم کم ہو سکتا تھا۔ کبرا، ذرا نیند کی گولیاں تو دینا۔ آج نیند نہیں آ رہی، کتنی دیر ہو گئی ہے مجھے لیٹے لیٹے، کامران نے کہا تو کبرا الماری میں نیند کی گولیوں کی بوتل ڈھونڈنے لگی، جو کہ وہاں سے غائب تھی۔ کیا ہوا؟ کامران نے پوچھا۔ رکیں، میں امی کے کمرے میں دیکھ کر آتی ہوں۔ ہیں، امی نے لی تھی کیا تم سے؟ کامران حیران تھا۔ نہیں، مل نہیں رہی، سوچا امی سے پوچھ لوں، کبرا نے کہا، اور زیتون کے کمرے میں آ گئی، جو سونیا کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی۔ امی کب تک روئیں گی؟ امی کب تک روئیں گی؟ اور ویسے بھی یہ رونے سے سونیا واپس آنے سے رہی، مگر آپ بیمار ہو جائیں گی، پلیز سنبھالیں خود کو امی، کبرا نے زیتون کے گلے لگا کر کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، سونیا ایسے اچانک کیسے مر سکتی ہے؟ ابھی کچھ مہینے سے وہ کتنا خوش تھی۔ زیتون نے الگ ہو کر کہا۔ امی، اللہ کے احکام میں ہم انسانوں کی بہتری چھپی ہوتی ہے، اب آپ بالکل نہیں روئیں گی۔ کبرا نے زیتون کے آنسو صاف کیے۔ کچھ کام تھا جو تم اتنی رات گئے آئی ہو؟ زیتون نے 12 بجاتی گھڑی کو دیکھ کر کہا۔ جی امی، وہ نیند کی میڈیسن کی بوتل نہیں مل رہی، یہ کھاتے ہیں کبھی کبھی، آپ نے منگوائی تھی میری الماری میں سے؟ کبرا نے آنسو پوچھ کر کہا۔ نہیں، مگر تم الماری چیک کر لو، ہو سکتا ہے یہاں رکھی ہو، اور تم اپنے کمرے میں تلاش کر رہی ہو، زیتون نے کہا۔ تو کبرا نے ساری الماری چیک کر لی، سوائے ایک چھوٹے سے دراز کے علاوہ۔ ملی کیا؟ زیتون نے پوچھا۔ نہیں امی، کبرا نے پریشان ہو کر کہا۔ اچھا ہے، جو چھوٹا سا سونے کا جو دراز ہے اس میں دیکھ لو، زیتون نے کہا۔ تو وہ بیٹھ کر الماری سے کے بالکل نیچے کی طرف بنے دراز کی چابی کو گھما کر اس میں دیکھنے لگی، تو سامنے ہی بوتل نظر آ گئی، جس کی تلاش میں کب سے تھی۔ دراز میں اس کا ٹچ موبائل، پرس، ڈائری، شادی کے پیسے جو کبرا نے ہی اس کے پاس رکھوائے تھے، اور منگنی کی انگوٹھی اور چند بانڈز رکھے تھے۔ کبرا نے بوتل اٹھائی تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ وہ بوتل بالکل ہلکی محسوس ہو رہی تھی، جس میں کامران کچھ دن پہلے ہی نئی لائے تھے، اور وہ
सील रखी थी कुबरा की अलमारी में। अम्मी आपने खाई है क्या ये गोलियां? कुबरा ने कुछ सोचते हुए अलमारी के बंद करके जैतून से पूछा तो वो नसीफी में सर हिला गई। भला मैं क्यों खाऊंगी इस उम्र में, ये तो बहुत नुकसानदेह होती है ना। अम्मी ये खाली है, इसमें 2-3 गोलियां ही बची हैं। कुबरा को सब बात समझ आने लगी थी। कुबरा दवाई मिली या नहीं? तब ठीक घबरान आवाज देता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मिल गई है। कुबरा ने लंबा सांस लिया। मिल गई थी तो फिर लाई क्यों नहीं? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। कामरान तब गया। कामरान ये इनकी दवाई की बोतल सोनिया की दराज से मिली है और ये खाली है, जबकि अम्मी ने तो एक भी नहीं खाई। तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? कुबरा की आंखें भीगने लगी। तुम कहना क्या चाहती हो? ये सब सोनिया ने जानबूझकर खाई है? कामरान ने परेशान होकर कहा। जी, कुबरा ने कहा। मगर बेटा वो क्यों खाएगी? इसके तो नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा खाने से बंदा मर भी सकता है, जैतून ने कहा। तो अम्मी हमारी सोनिया भी जिंदा नहीं है, याद करें। आखिरी दिनों में कितना सोने लगी थी, खाने पीने का तो इसे बिल्कुल होश ही नहीं था। कुबरा ने कहा। मेरा दिल नहीं मानता कि सोनिया ऐसी कोई हरकत कर भी सकती है। इसे भला क्या ज़रूरत वो अपनी ज़िंदगी को यूं ख़त्म करे। जैतून की आंसू रवानी से बहने लगे। मुझे भी अपनी बहन पर यकीन है कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। कुबरा मेहरबानी करके इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करो, हम इस बारे में कुछ सोचना नहीं चाहते। अम्मी आप रोना बंद करें, कामरान ने बिखरती जैतून को देखकर कहा और कमरे से निकल गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? बशर ने सलाम का जवाब देकर पूछा। मैं सोनिया की भाभी कुबरा बात कर रही हूँ। बशर, आप ठीक हैं? कुबरा ने पूछा। जी भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? बशर ने कहा। बशर, तुम्हें सोनिया पसंद तो थी ना? कुबरा के दिल पर पत्थर रखकर पूछा। भाभी, ये कैसा सवाल है? बशर ने कहा। मुझे लगता है कि इसकी मौत में कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो। कुबरा की आंखों में नमी उतर आई। बस करें भाभी, आइंदा ये बात गलती से भी मत कहना। मैं जिम्मेदार होऊंगा सोनिया की मौत का, जो हर दिन इसकी याद में तड़प तड़प को गुजारता है। आप नहीं जानती मैं कितना बेचैन था सोनिया को अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाने को। बल्कि इस बात से तो वो खुद अनजान थी कि मैं इस रिश्ते से बहुत पहले से ही इससे मोहब्बत करता था। और जब रिश्ता हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। हाँ, ये सच है कि मैं कभी इसे जता नहीं पाया था। जिस बात का दुख मुझे बहुत अब सारी ज़िंदगी होना है। बशर ने कहा। सॉरी बशर, दरअसल मैं परेशान थी तो इसलिए तुम्हारा दिल दुखा गई। सोने की अलमारी में से कामरान की नींद की मेडिसिन की बोतल मिली थी, जो कि अब खाली है। इसका मतलब कि सोने ने जानबूझकर अपनी मौत का वक्त से पहले गले लगाया है। ये बात मैंने अम्मी और कामरान को बताने की कोशिश की, मगर वो सुनना नहीं चाहते। न जाने क्यों मुझे सोनिया की मौत का राज जानना है। मेरे लिए सोनिया बहन से ज़्यादा अजीज थी। पिछले कुछ महीनों से मैं हंसने और निखरने लगी थी, और फिर यूं अब इन 10-20 दिन में बिल्कुल ही। कुबरा ने जुमला अधूरा छोड़ा और एक दर्द भरी सांस अपने हलक में उतारी। ये सच तो मुझे भी जानना है भाभी, आप मेरी मदद करें और दोबारा सोनिया की अलमारी की तलाशी लें। शायद अलमारी में कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें इसके कातिल तक पहुंचा दे। फिर वो कातिल चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। वैसे भी इसका ना होना मेरे लिए एक सज़ा ही है, पर ये मेरा वादा है। बशर ने दुखी होकर कहा। ठीक है, मैं फिर बात करूँगी। अच्छा, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। कुबरा ने कहा तो बशर ने भी खुदा हाफिज़ कहकर कॉल काट दी। कुबरा सोनिया की दराज में वो दोबारा तलाशी के लिए घुसी थी। पहले इसकी डायरी खोली तो सारी डायरी खाली सफ़ों से भरी हुई थी। कुबरा ना उम्मीद होकर बंद करने की लगी थी कि डायरी के पहले सफ़े पर सोनिया का नाम लिखा था, सोनिया आली। कुबरा हैरान थी, ये आली नाम किसका है, क्योंकि इस नाम का तो कोई इसके ख़ानदान या पड़ोस में भी नहीं था। कुबरा ने ये बात बशर को बताना ज़रूरी समझी। बशर हैरान था इस नाम को सुनकर, क्योंकि वो अक्सर इसे इस नाम से बुलाया करता था। मगर फिर इसने खुद को संभाला कि लाजमी नहीं कि वही हो। भाभी, आप वापसी तलाशी लें, क्योंकि खाली नाम से हम किसी को शक के दायरे में नहीं ले सकते। बशर के कहने पर कुबरा ने फिर तलाशी ली तो वहाँ सिर्फ इसका मोबाइल था। मोबाइल को चेक करने पर इसे बस
यही पता चल सका कि सोनिया अली नाम के किसी लड़के से बात करती थी और गैलरी में इस लड़के की कुछ पिक्चर्स भी थी जो कि फेसबुक से निकाली गई थी। कुबरा ने शर्मिंदा होते हुए ये बात बशर को बता दी। आली की तस्वीरें जो कि कुबरा ने व्हाट्सएप की थी, इसे देखकर बशर को झटका लगा था क्योंकि यही इसका फेसबुक फ्रेंड आलियान था। मलिक हाउस में आलियान की शादी की तैयारियां होने लगी थी। वो लड़की एक टीचर होने के साथ बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल अपने नाम की तरह साहिरा। जब शादी की बात हो रही थी तो आलिया ने अपने अजीज दोस्त बशर को कैसे भूल सकता था। आलिया ने बशर को इनवाइट किया तो बशर ने दिल पर पत्थर रखकर शादी में जरूर आने का अंदिया दिया। इसी दौरान बशर को एक बहुत अहम बात याद पता चली कि वो ये कि आली की अपनी नाम की आईडी है। जैसे बशर ने खुद सर्च की तो वो बिल्कुल आलियान की आईडी से अलग थी, लेकिन फेसबुक पर भेजी गई सारी पिक्चर्स आलियान की थी, मगर इसका प्रोफेशन, डेट ऑफ बर्थ किसी और का था। प्रोफेशन के हिसाब से अभी वो पढ़ रहा था और डेट ऑफ बर्थ में 2001 के करीब थी, जबकि आलियान की डेट ऑफ बर्थ तो 1997 थी और उसका प्रोफेशन गवर्नमेंट टीचर जो कि वो है। बशर को अब ये बात समझ नहीं आती कि आलियान को क्या ज़रूरत पड़ी डबल आईडी की। चलो मान लेते हैं कि अगर ये आईडी इसकी नहीं तो फिर किसकी है, और फिर आली की आईडी पर आलियान के साथ इसके तीनों भाई के कमेंट भी थे, जिसका मतलब ये था कि आलियान जानता है वो किसकी आईडी है। बशर ने कुबरा के दिए गए आली के नंबर पर कॉल मिलाई तो किसी लड़के ने फ़ोन उठाया। लड़के की आवाज़ सुनकर बशर ने कॉल काट दी। अब बशर ने आलियान को कॉल की तो बशर को अंदाज़ा हुआ कि इस लड़के और आलियान की आवाज़ में बहुत फ़र्क है। आलियान, वैसे तो वो तुम्हारा जोंग वाला नंबर ऑन है या फिर बंद कर दिया है इसे? बशर ने बातों बातों में आली के नंबर के बारे में पूछा। यार, ये जोंग का नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? आलियान हैरान था। यार, एक बार तुमने खुद तो कॉल की थी इस नंबर से। बशर ने बहाना बनाया। अच्छा, मैंने की थी, चलो कोई बात नहीं। वैसे यार, ये नंबर घर वालों के पास होता है। आलिया ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, फिर बाद में बात करूँगा, खुदा हाफिज, बशर ने कहा। तो आलिया ने भी इसे खुदा हाफिज कहकर कॉल काट दी। घर में कौन होगा? घर का मतलब तो अम्मी और बहनें होती हैं, मगर वो तो लेडीज़ हैं और कॉल पर तो किसी जेंट्स की आवाज़ थी। यानी मुझे शादी में जाना चाहिए ताकि सोनिया के कातिल का चेहरा सबके सामने लाकर इसे सबक सिखा सकूं। वो जानबूझकर मायूसी से शरीक हुआ था। उपटन की रस्म के दौरान इसे बस 2 मिनट के लिए अंदर बुलाया गया था। वो अंदर लेडीज़ में आना नहीं चाहता था, मगर आलियान के मजबूर करने पर और कातिल की तलाश की वजह से वो रस्म करने आया था। कई औरतों और लड़कियों की नज़र इस पर उठी थी इसकी वजाहत और खूबसूरती को देखने के लिए, मगर वो सबको नज़रअंदाज करके रस्म करने लगा। अम्मी, आलिया कहाँ है? इसे रस्म ख़त्म होने वाली है। तभी आलिया ने मुस्कुराकर नायला से शिकवा किया। ओह माय गॉड, भाई कितनी जल्दी मचाते हैं। आलिया अचानक से नमूदार हुई तो बशर की निगाह एक लम्हे के लिए आलिया पर रुक गई। वाकई वो बहुत खूबसूरत थी, अपने नाम की तरह। इसके काफ़ी नैन नक्श आलियान जैसे थे। किसी की नज़र की तपिश ऐसा खुद पर महसूस हुई तो फ़ौरन इसे देखने लगी। वो कोई और नहीं, इसके भाई का दोस्त, बेहतरीन दोस्त था जो शायद रस्म करने अंदर आया था। एक लम्हे के लिए वो दोनों की निगाहें मिली तो बशर मुस्कुराकर नज़र झुकाकर रस्म करने लगा, जबकि आलिया की आंखें बशर का तवाफ करने लगी। बशर की शख्सियत के सामने आलियान की वजाहत भी कम पड़ रही थी। बशर का सफ़ेद रंग, आंखों में ठहरा पानी, लबों पर कातिल मुस्कुराहट। वो सिर्फ अपने हुस्न से ही किसी को कत्ल करने का हुनर जानता था। रस्म करने के फ़ौरन बाद वो घर से चला गया। इसके साथ ही आलिया को अपना दिल जाता हुआ महसूस हुआ। कुछ लम्हों के लिए आलिया इसके शहर में जकड़ गई थी। आलिया की सोच थी, क्योंकि बशर के शहर में जो एक बार जकड़ता था वो सारी ज़िंदगी इसके शहर में कैद होकर रह जाता था। वो इसके गेस्ट हाउस में रह रहा था। इसने आली के नंबर पर कॉल मिलाई, फिर किसी लड़के की आवाज़ पाकर इसने कॉल काट दी। तभी आली के नंबर से खुद कॉल आने लगी। इसने रिजेक्ट कर दी। तभी दोबारा कॉल आ गई तो इसने यस करके मोबाइल कान पर लगाया। ओ हेलो भाई, कौन हो? कई बार क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? कोई काम है? आइंदा कॉल की ना तो घर आकर मारूंगा। इसने बशर को खरी खरी सुनाकर कॉल काट दी।
آج مہندی تھی، مہندی ہال میں رکھی گئی تھی جہاں دیر رات کا فنکشن بھی ہونا تھا۔ مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی، تبھی گانوں اور فائرنگ کی گونج میں عالیہ اور سہیلیاں مہندی لے کر ہال میں داخل ہوئی۔ عالیہ نے سی گرین کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے عالیہ اور بشر دونوں کی نگاہیں ملیں، مگر دوسرے ہی پل بشر نے مسکرا کر نگاہیں ہٹا لی، جبکہ عالیہ تو وہیں رک کر اس کی مسکراہٹ میں کھو گئی تھی۔ یہ بات بشر نے بھی نوٹ کی کہ وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ عالیہ آگے بڑھو، ویڈیو بن رہی ہے، ہمارے جیجا کو بعد میں دیکھ لینا۔ تبھی ایک لڑکی نے عالیہ کو کندھے مارتے ہوئے کہا تو عالیہ جیسے دنیا میں آئی ہو، اور وہ اپنی خفت کو چھپانے کے لیے فوراً چلنے لگی۔ مہندی اسٹیج پر آ چکی تھی، جو کہ عالیہ اور اس کی دوستوں نے سیٹنگ سے سجا دی تھی۔ اب لڑکوں کی باری تھی، انہوں نے بھی گانوں اور فائرنگ کی گونج میں عالیہ کے ساتھ انٹری لی۔ عالیہ بشر کا ہاتھ تھامے چلتا ہوا اسٹیج پر رسم کے لیے آ گیا تھا۔ مہندی کی رسم کا آغاز ہو گیا تھا۔ ایک ایک کر کے ہال کے سبھی مہمان رسم کر چکے تھے۔ عالیہ بھی مسکراتے ہوئے اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے رسم کر کے اسٹیج سے اتر ہی رہی تھی کہ اس کا لمبا دوپٹہ اس کے پاؤں کے نیچے دب گیا۔ جیسے ہی وہ منہ کے بل گرنے ہی والی تھی کہ بشر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے گرنے سے بچا لیا۔ عالیہ نے گرنے کے ڈر سے آنکھیں زور سے بند کر رکھی تھی، جو کہ بشر کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ سنبھل کر چلیں، بشر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عالیہ نے فوراً آنکھیں کھول کر بشر کو ایسے دیکھا جیسے اس کی بینائی اور سماعت بھی آئی ہو۔ بشر کو تو اپنے اتنے قریب دیکھ کر عالیہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ تم ٹھیک ہو نا عالیہ؟ حدید نے عالیہ کا ہاتھ بشر کے ہاتھوں سے لے کر کہا۔ جی بھائی، عالیہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ یار تھینکس حدید نے بشر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بشر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ عالیہ کو اب تک خود پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کچھ دیر پہلے بشر کے ہاتھوں میں تھے۔ عالیہ اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ بشر کی طرف کھنچتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا موبائل بجا تو وہ موبائل لے کر واش روم کی ایگزیکٹ ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ سارے مہمان ہال میں تھے۔ بشر کو یہ موقع صحیح لگا تھا اس قاتل کو پہچاننے کا۔ بشر نے عالی کو کال ملائی اور ہال میں بیٹھے سب آدمیوں اور لڑکوں کا جائزہ لینے لگا۔ ہیلو، کیا مسئلہ ہے؟ کال یس ہو چکی تھی۔ بشر یہ دیکھ کر حیران تھا کہ کسی آدمی کے کان پر موبائل نہیں لگا تھا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ یعنی کہ گھر کا کوئی آدمی نہیں ہے قاتل، یہ قاتل کوئی اور ہے۔ یعنی کیا عالی نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ یہ نمبر گھر والوں کے استعمال میں ہے؟ یہ سوچ کر بشر کو اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے عالی کا نمبر ملایا اور اسے کھری کھری سنانے کا سوچا۔ یہ سوچتے ہی وہ ہال کے واش روم ایریا کی طرف آ گیا۔ یہاں گانوں کی آواز کم آ رہی تھی۔ ہیلو، کال یس کرتے ہوتے ہی یہ الفاظ سنائی دیے۔ ابھی بشر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عالیہ کان پر موبائل لگائے واش روم کی طرف ہی آ رہی تھی۔ او ہیلو، کچھ تو بولو، کون ہو تم؟ سامنے عالیہ کے لب عالی کی ہی آواز کے ساتھ ہل رہے تھے۔ یہ آواز بشر کے لیے حیران کن ثابت تھی۔ بشر نے فوراً کال کاٹ دی، یہ دیکھنے کے لیے اگر یہ بات کرنے والی عالیہ ہے تو اس کی کال بھی کٹ جائے گی، اور وہی ہوا۔ عالیہ نے موبائل بنا کر موبائل کو دیکھا۔ لوزر، عالیہ مسکرائی۔ بشر نے دوبارہ کال ملائی۔ عالیہ بھی جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے کال یس کر کے موبائل کان پر لگایا۔ اس سے پہلے کچھ بولتے ہی بشر بول پڑا۔ ہیلو سویٹی۔ بشر اپنا رخ موڑ کر چلنے لگا۔ عالیہ حیران تھی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ لڑکی ہے، وہ تو بڑے احتیاط کے ساتھ ہی کام کرتی تھی، اوپر سے کال کرنے والے کی آواز میں بڑا جان لیوا تھا۔ عالیہ کے پسینے چھوٹنے لگے۔ مین وائس ہونے کے باوجود بھی عالیہ کے منہ سے ایک الفاظ بھی نہیں نکلا۔ عالیہ نے کال کاٹ دی، جبکہ بشر نے جاتے جاتے منہ موڑ کر عالیہ کے بدحواس چہرہ دیکھا اور وہاں سے مسکرا کر چلا گیا، جبکہ عالیہ خود کو سنبھالتے ہوئے سب کے درمیان آ تو گئی تھی، مگر دھیان سارا اس کال کرنے والے پر تھا، جس وجہ سے وہ ڈھنگ سے فنکشن بھی انجوائے نہیں کر پا رہی تھی۔
بشر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عالیہ سونیا سے عالی بن کر بات کرتی تھی اور وہی سونیا کی موت کی وجہ۔ عالیہ پہلے دن جتنی خوبصورت لگ رہی تھی آج اتنی ہی بدصورت لگ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عالیہ کو اس کے ہی دوپٹے سے پھانسی پر لٹکا دے۔ وہ لٹکا بھی دیتا، پھر چاہے اسے عمر قید کی سزا ملتی، پر اس کا بدلہ تو ختم ہوتا، مگر یہ سزا تو عالیہ کے لیے اس سے کم تھی۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عالیہ حسیب کو محبت کی مار مارے گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے سونیا کے ساتھ کیا تھا، تاکہ آئندہ کوئی لڑکی عالیہ بننے کا سوچ بھی نہ سکے۔ وہ عالیہ کی آنکھوں میں خود کے لیے پسندگی دیکھ چکا تھا۔ اس نے دوبارہ عالیہ کو کال ملائی، جو کہ عالیہ نے ریجیکٹ کر دی۔ بشر نے ہار نہیں مانی، ساری رات اسے کال کر کے پریشان کرتا رہا، جسے تکرار کر صبح عالیہ نے بات کرنے کا سوچا ہی تھا کہ کال آ گئی۔ عالیہ نے کال یس کر کے موبائل کان پر لگایا۔ گڈ مارننگ سویٹی، بشر نے کہا تو ایک لمحہ عالیہ نے اس کی مردانی آواز کے سحر میں ڈوب گئی۔ او ہیلو مسٹر، یہ میرا نمبر ہے، آپ کی گرل فرینڈ کا نہیں، اور میرا نام سویٹی نہیں عالی ہے، سمجھ آئی آپ کو؟ عالیہ نے خود کو سنبھالا۔ اپنا نام اور آواز جتنی بار بدلنی ہے بدل لو، مگر اندر سے تم ایک لڑکی ہی رہو گی نا، بشر نے مذاق اڑا کر کہا۔ تو عالیہ کو اپنے اوپر آسمان ٹوٹتا محسوس ہوا۔ وٹ یو مین؟ میں ایک لڑکا ہوں اور لڑکا ہی رہوں گا، چاہے تم میری فیس بک یا انسٹا پر آئی ڈی ہی دیکھ سکتے ہو۔ عالیہ نے دوبارہ خود کو سنبھال کر دانت پیستے ہوئے کہا، اچھا اتنے ہی بڑے لڑکے ہو تو تم آؤ مجھ سے ملنے، وہ بھی اکیلے میں، آج کل نواب شاہ میں ہی ہوں۔ بشر نے ایک لفظ پر زور دے کر معنی خیز لہجے میں کہا، تو عالیہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بھی لڑکا بن کر بات کرتی تھی، مگر اس نے کبھی ایسی بات لڑکیوں سے نہیں کہی تھی۔ وہ تو ایسی باتوں سے دور بھاگتی آئی تھی، لیکن آج اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکے کس طرح بات کرتے ہیں، کہ اگلے کسی بندے کے پاس کوئی لفظ ہی نہیں بچتے بولنے کے لیے۔ اب اتنے بھی تم حسین یا ضروری نہیں کہ میں تم سے ملنے آؤں، بدتمیز انسان، عالیہ نے ہمت کر کے کہا، اس کے لیے تو مجھے دیکھنا پڑے گا، اور دیکھنے کے لیے ماننا پڑے گا، اور ملنے کے لیے تو تم سمجھ گئی ہو نا، مطلب اکیلا آنا پڑے گا۔ بشر کی ساری ہمتوں کو توڑنا چاہتا تھا۔ ویسے آج بھی میں اس شادی میں انوائٹ ہوں جہاں تم اپنے حسن کے جلوے بکھیرنے والی ہو۔ شٹ اپ، ہو گو تم، ایک بار اپنا نام بتاؤ، اگر تمہاری چمڑی نہ ادھڑوائی تو کہنا، جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسے بات کرنے کی؟ اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو آئندہ مجھے کال مت کرنا، فضول انسان۔ عالیہ نے بشر کی بات کاٹی اور اسے کھری کھری سنا دی، کیونکہ اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی، جو کہ اس لڑکے نے 2 ٹکے کی کر دی تھی۔ کال بند کرنے کے بعد بھی وہ پریشان رہی، کیونکہ ان کا رات کا پروگرام تھا۔ عالیہ کی بارات شام کی تھی۔ شام کو وہ بارات لے کر ہال میں پہنچ گئے تھے۔ ان کا بہت شاندار استقبال ہوا تھا، مگر اس کی چہرے پر سے رونق غائب تھی، جو کہ بشر نے بھی نوٹ کی۔ آج اس نے بلو لانگ شرٹ کے ساتھ بلو پاجامہ اور دوپٹہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس قدر پریشان ہونے کے باوجود بھی اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا، وہ جو کہ بشر کے دل کو اور جلا رہا تھا۔ عالیہ بشر کے علاوہ ہر لڑکے کو ہموار نسوں سے گھور رہی تھی، کہ تبھی بشر جان بوجھ کر اسے ٹکرایا۔ اوہ آئی ایم سوری، بشر نے فوراً کہا۔ اٹس اوکے، عالیہ کے چہرے کے رنگ بدلے۔ آپ مجھے پریشان لگ رہی ہیں، اینی پرابلم؟ بشر نے ہاتھ بڑھائی۔ ہاں نہیں تو، عالیہ کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اچھا آپ کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے؟ بشر نے بات بنائی۔ جی، عالیہ نے حیران ہوتے ہوئے جی پر زور دے کر کہا، یعنی آپ انگیجڈ ہیں؟ بشر نے فوراً کہا، اور مرنے ہی لگا تھا کہ عالیہ فوراً بولی، ارے آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مطلب آئی ایم ناٹ انگیجڈ۔ اور آپ؟ عالیہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا، مگر اب نہیں، بشر نے دانت پیس کے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی نکاح کا شور مچ گیا، تو وہ دونوں اپنے اپنے راستے چلے گئے، سوچ کر کہ آگے کا راستہ بالکل صاف ہے۔ نکاح کے بعد کھانے کا دور چل گیا۔ اس انجان نمبر اور انجان شخص کے بارے میں سوچ کر عالیہ کے سر میں درد ہونے لگا تھا، تو ساحرہ کی والدہ نے اسے ویٹنگ روم میں کچھ دیر آرام کرنے کا مشورہ دے دیا، جس پر اس نے فوراً عمل کیا۔ ویٹنگ میں داخل ہونے کے 2 دروازے تھے۔ ویٹنگ روم میں کچھ بڑے سائز کے صوفے رکھے ہوئے تھے اور بالکل خالی تھے۔
तो आलिया आराम से सोफे पर आंखें बंद करके लेट गई। अभी से लेटे हुए कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि इस पर नींद की देवी मेहरबान हो गई। तुम आ गई मुझसे मिलने। बशर जो इसकी जासूसी करने में लगा हुआ था, इसे अकेला देखकर मेन स्विच बोर्ड से वेटिंग रूम की लाइट ऑफ करके अंदर इसके पास आकर इसके कान में सरगोशी की। लम्हा नहीं लगा था आलिया की नींद उड़ने में। जैसे ही इसकी आंख खुली, चारों तरफ छाए अंधेरे ने इसकी आधी जान निकाल दी। कौन है?" आलिया ने आहिस्ता आहिस्ता उठते हुए कहा। "मैं हूँ स्वीटी," बशर ने कहा तो आलिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। बशर बस इसको डराना चाहता था। चूंकि हो चुका था, इसलिए वो वहां से लाइट ऑन करके फौरन निकल गया। आलिया आंखें बंद करके चीखने चिल्लाने में लगी हुई थी कि अचानक लाइट ऑन होने पर इसने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो वेटिंग रूम खाली पाया। इसने लम्हा नहीं लगाया था वहां से भागने में। पीछे देखकर आगे की तरफ भागती हुई जा रही थी कि सामने से आते बशर से टक्कर हो गई। संभल कर, बशर ने दूर होकर कहा। "सॉरी।" आलिया ने खुद को संभाला। "खैरियत है? आप ऐसे क्यों भागी जा रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो?" बशर को अनजानी सी खुशी मिल रही थी इसके चेहरे पर डर देखकर। जी नहीं," आलिया हकलाई। "मुझे लग रहा है आपको किसी ने डराया है।" बशर ने हंसी छुपाई। "नहीं, मुझे जाना है, अम्मी बुला रही हैं," आलिया ने जबरदस्ती अपना डर छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा और चली गई। अभी वो चेंज करके ही बैठी थी कि मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर वही अननोन नंबर था। आलिया ने कॉल रिजेक्ट कर दी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बशर के बारे में सोचे या इस रॉन्ग नंबर कॉल करने वाले के बारे में। वो तंग आ चुकी थी इन 2 दिनों में इससे कॉल करने वाले से। आज तो इस रॉन्ग नंबर वाले शख्स की हिम्मत भी इसने देख ली थी। कैसे वो सबके साथ होते हुए इसके करीब आया और उसकी आवाज़। आलिया इस बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी, मगर बशर भी अपने नाम का एक ही था। इससे बार बार कॉल किए जा रहा था। तो थक हार कर आलिया ने कॉल रिसीव कर ली थी। "मसला क्या है आपका? क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं? आपको क्या चाहिए मुझसे?" आलिया ने तब कर कहा। "मैं बस आपसे बात करना चाहता हूँ।" बशर ने नरम लहजे इख्तियार किया। "मगर क्यों?" आलिया हैरान थी। "ये बात तो मैं आपको जब बताऊंगा जब आप अपनी आवाज़ में बात करेंगी," बशर ने कहकर कॉल काट दी। आलिया को तजस्सुस था। सोचते सोचते रात हो गई कि बात करूं या ना करूं इस शख्स को जानने के लिए। इसलिए इसने मैजिक साउंड ऑफ करके कॉल की। "फरमाइए।" कॉल जैस होते ही आलिया ने कहा। "दरअसल आलिया, मैंने आपसे एक छोटा सा मजाक किया था जो सब कुछ आज सुबह कॉल पर हाल में हुआ था। मुझे लगा आप बहुत बहादुर हैं। कौन हो आप?" आलिया ने बात काटी। मैं बशर खान हूँ। दरअसल ये नंबर मेरे पहले आली यूज़ करता था तो मेरे पास सेफ था। तो अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। रेडी। अगर आप कहें तो उठक बैठक भी करूँगा," बशर ने शर्मिंदा लहजे में कहा। तो आलिया की हंसी छूट गई, जो कि बशर को जहर लगी। "इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको माफ़ किया," आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। "मगर मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा आलिया हबीब," बशर ने दिल में सोचा। "थैंक्स, ओके, गुड नाइट," बशर ने कहा। तो आलिया ने भी मुस्कुराकर गुड नाइट टू कहकर कॉल काट दी। बशर को आलिया पर अपनी मोहब्बत का जादू चलाना था। आलिया हैरान थी ये सोचकर कि बशर से तंग कर रहा था। इन 2 दिनों में इसने इसका कितना खून जलाया था, वो ये सोच भी नहीं सकती थी। मगर दूसरी तरफ भी थी इसी मगर दूसरी तरफ इसी खुशी भी थी कि कहीं न कहीं बशर ने खुद पहल कर दी और तंग करने के बहाने से ही सही इसका नंबर ऑटोमेटिकली आलिया के मोबाइल में आ गया था। आज आलिया को सुकून की नींद आने वाली थी, वो भी बशर के ख्वाबों के साथ। आज आलिया का वलीमा सेरेमनी थी। बशर का सोचकर वो आज पार्लर से तैयार हुई थी। ब्लैक फ्रॉक में सॉफ्ट मेकअप के साथ खुले बालों में क़यामत ढा रही लग रही थी। एक नज़र में तो कोई इसे पहचान ना सका, बस यहाँ तक के बशर भी। शायद इसने तो कोई अपनी इतनी हसीन लड़की आज तक नहीं देखी हो। एक पल के लिए तो बशर भी इसके कारनामे भूलकर इसके हुस्न में खो गया था, लेकिन जल्द ही इसने खुद पर काबू किया। आलिया के पास आज आखिरी दिन था बशर को जी भर के देखने का, और वो बाखूबी इस पर अमल भी कर रही थी। एक दो बार बशर ने दूर से ही इशारे से पूछा, मगर वो शर्मा कर नज़र झुका गई। हाल में सब आए लोगों की नज़र दूल्हा दुल्हन पर थी, सिवाय आलिया के। वो सब से खुद को बचाकर बशर को अपनी आंखों में उतार रही थी। बशर को अपने जादू आलिया पर चलता हुआ महसूस हो रहा था। वो जानबूझकर इसके इर्द गिर्द घूम रहा था ताकि आलिया इसके शहर से निकल ना सके। आलिया के घर वालों से बशर की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से बशर वो खुलकर सबसे पेश आ रहा था। वलीमे के अख्ताताम होते ही बशर ने इस अपने
گھر کی راہ لی جو کہ عالیہ ناگوار گزری سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی کوئی قیمتی شے اس کے سے کھو گئی ہے۔ بشر کے جانے کے بعد اس نے وہ لمحے کیسے کاٹے یہ اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ آج اسے اچھا سے پیار کرنے والوں کی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا۔ بشر کو نواب شام سے آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ وہاں عالیہ کے اس خود کال کے انتظار میں تھا۔ آخرکار اس کے مراد بار آئی اور عالیہ نے اسے کال کی۔ پہلے 2 بار بشر نے اگنور کی، تیسری بار کال کو یس کر کے موبائل کان پر لگا لیا۔ آپ تو ہمیں بھول ہی گئے بجلی، عالیہ نے فوراً شکوہ کیا۔ یار آپ بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے، بشر نے دانت پیس کر کہا۔ آپ کیسے ہیں؟ بشر کے منہ سے ایسے القابات سن کر عالیہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بشر نے پوچھا۔ جی میں بھی ٹھیک ہوں، آپ ٹے بات ہو گئی؟ اب تو میں ایک دم فٹ، عالیہ مسکرائی۔ ہاں پہلے ٹھیک نہیں تھی کیا؟ بشر نے اس کی حالت پر مزہ لیا۔ نہیں مطلب ٹھیک ہی ہوں، ایک دم فٹ، عالیہ نے بات بنائی۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں، کیا تم اب بھی اپنے بھائیوں سے کہہ کر میری چمڑی ادھڑواؤ گی؟ بشر نے طنز کیا تو عالیہ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ نہیں بالکل نہیں، آپ ہمیں تنگ تھوڑی کر رہے ہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں اور آپ کا تنگ کرنا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ کاش آپ ایسے ہی ساری زندگی ہمیں تنگ کرتے رہے۔ بشر نے گلا کھنکارا۔ تبھی عالیہ کو بے خودی کا احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ آگے بشر کی بات سننے کی اس میں تاب نہ آئی۔ عالیہ نے احساس ہوتے ہی ساتھ ہی کال کاٹ دیا۔ عالیہ نے فوراً سوری کا میسج ٹائپ کر کے بھیج دیا کہ وہ آگے سے اس کے میسج کا رپلائی دے، لیکن بشر نے میسج سین کر کے اگنور کر دیا۔ وہ عالیہ کو خود کے لیے تڑپانا چاہتا تھا۔ آج پھر عالیہ نے بشر کو کال کی۔ آپ کبھی ہمیں بھی یاد کر لیا کریں، عالیہ نے سلام دعا کے بعد کہا۔ عالیہ دراصل وہ ہم دو اور دکان کھول رہے ہیں تو اس لیے بہت بزی رہتا ہوں، بشر نے بہانہ اپنایا۔ اچھا جی، اور سنائے کیسے گزر رہے ہیں دن؟ عالیہ نے بات بنائی۔ بزی دن ہے اور سیٹ رہتے ہیں آپ کے بغیر، بشر نے کہا۔ ہم کیا میرے بغیر؟ عالیہ حیران ہونے کے ساتھ خوش ہوئی۔ بشر نے دانت پیسے۔ آپ کیا ہمیں پسند کرتے ہیں جو ہمارے بغیر اداس ہیں؟ عالیہ نے پوچھا۔ کوئی شک؟ بشر نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، ہاں مگر آپ نے کبھی کہا تو نہیں، تو مجھے کیسے پتا ہوتا کہ آپ میرے بغیر اداس ہیں، نہ کوئی میسج کرتے ہیں؟ عالیہ نے کہا۔ یہ کہنے کی بات تھوڑی ہے نا، یہ تو اگلے بندے کی آنکھوں میں نظر آتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کیا سوچتا ہے۔ جیسے ولیمے والے دن آپ کی آنکھیں بیان کر رہی تھی، بشر نے کہا۔ کیا میری آنکھیں؟ تب تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ عالیہ اپنی چوری پکڑ جانے پر حیران تھی۔ ہاں مجھے پتا ہے، آپ پہلے دن سے ہی مجھ پر فدا ہیں، بشر نے بنا ڈرے کہا۔ تو عالیہ کی زبان کو جیسے گگ ہی ہو گئی۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ بات کرو مجھ سے، بشر نے دوسری طرف خاموشی پا کر کہا۔ ہاں مجھے پتا ہے، آپ پہلے دن سے مجھ پر فدا ہیں، بشر نے کہا بنا ڈرے کہا۔ تو عالیہ کی زبان تو جیسے گنگ ہی ہو گئی۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ بات کرو مجھ سے، بشر نے دوسری طرف خاموشی پا کر کہا۔ کیا بولوں؟ عالیہ نے لب کچھ لے۔ وہی کہو جو تمہاری آنکھیں کہتی ہیں، بشر نے کہا۔ میری آنکھیں اس وقت آپ کو خدا حافظ کہہ رہی ہیں۔ اوکے بائے، عالیہ نے مسکراتے ہوئے جان چھوڑے۔ کال کاٹ دی۔ اب میں کال نہیں کروں گی، اگر مجھ سے بات کرنی ہو تو خود کیجیے گا۔ عالیہ نے میسج ٹائپ کر کے بشر کو سینڈ کر دیا، مگر اس پر خود کا عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا مگر بشر نے کال تو کیا مس کال تک نہیں دی تھی۔ عالیہ نے ہنسنا بولنا گھر میں کم کر دیا تھا، بس ہر وقت موبائل کو ہاتھ میں لے بشر کی کال کا انتظار کرتی تھی۔ بشر نے اس کا میسج پڑھا تو تھا مگر وہ اسے سونیا اور باقی دوسری لڑکیوں کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ ان پر وہ وقت کیسا گزرا ہوگا، مگر محبت کے ساتھ ساتھ یہی وجہ تھی کہ بشر نے رات 12 بجے کال کی۔ اس کی کال موبائل پر دیکھتی ہی عالیہ نے اپنی 8 دن کی طرح بھول گئی تھی، اس لیے رات کو آپ نے کال کی ہے خیریت؟ عالیہ نے اپنی بے چینی کو چھپاتے ہوئے کال یس کر کے سلام دعا کے بعد کہا۔ خیریت تو نہیں ہے یار عالیہ، جس دن سے آپ کو دیکھا ہے نا، بس یہ دل ہے نا، پتہ نہیں کہاں اڑ کر چلا گیا ہے۔ ذرا اپنے پاس دیکھنا، وہاں تو نہیں آیا آپ کے دل سے سودا کرنے، بشر نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عالیہ نے اس سے شرم کے باعث کچھ بول ہی نہ سکی۔ آپ خاموش ہیں یعنی منافقت ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب میرا دل سنبھال کر رکھنا، میں آپ کا دل سنبھال لوں گا،
جب تک آپ خود میرے پاس نہیں آ جاتی۔ بشر نے کہا میں آپ کے پاس کیوں آنے لگی؟ عالیہ نے ہمت کر کے شرم کے مارے کہا اپنا دل لینے۔ بشر نے کہا اچھا مگر میرا دل تو میرے پاس ہی ہے، اب کیوں آؤں میں آپ کے پاس؟ عالیہ نے مسکراہٹ دکھائی او میڈم عالیہ، وہ جو آپ کے پاس ہے نا وہ میرا دل ہے نا کہ آپ کا، اور وہ میری امانت ہے جو کہ میں آپ کو کچھ دن کے لیے رکھنے کو دی ہے۔ بشر جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا کیونکہ اسے عالیہ کو محبت کے جال میں پھنسانا تھا۔ کچھ دیر باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، میں پھر بعد میں بات کروں گی، اللہ حافظ۔ عالیہ نے جان چھوڑائی مگر اصل میں تو اس کی جان اب پھنس چکی تھی۔ کان بند ہونے کے بعد بھی اس کے لبوں پر ہنسی مچلتی رہی اور اس کا دل اپنی مخصوص رفتار کو چھوڑ کر بھاگنے لگا تھا۔ کتنا عجیب ہوتا ہے چاہے جانے کا احساس، انسان زمین کو چھوڑ کر آسمان کا رخ کرنے لگتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ آسمان میں بنا پروں کے بھی کبھی کوئی اڑا ہے۔ 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا انہیں بات کرتے ہوئے، اب بشر سے اور محبت کا ڈرامہ نہیں رچایا جا رہا تھا۔ اس نے اب سیدھے سیدھے عالیہ سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ بشر آج ہمیں بات کرتے ہوئے 1.5 ماہ ہو چکا ہے، دیکھیں وقت کیسے ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ 1 ماہ پہلے کا سوچے تو ہم دونوں ایک دوسرے سے انجان تھے اور آج ہم ایک دوسرے کو ایسے جانتے ہیں جیسے 1 ماہ سے نہیں صدیوں سے ساتھ ہیں۔ عالیہ نے کانوں میں ہینڈ فری لگایا بشر کے کال پر کہا کہ تو آپ ٹھیک رہی ہو مگر ایک بات ہے، اگر اس کا جواب مجھے مل جائے تو میں سمجھوں کہ واقعی میں آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ ایک بات کیا آپ سے پوچھوں بس، مگر آئندہ یہ مت کہنا کہ میں تمہیں اچھے سے نہیں جانتا۔ عالیہ نے دکھے ہوتے ہوئے کہا آپ میں ان وائس کا استعمال کیوں کرتی ہیں؟ بشر نے پوچھا رانگ نمبر کے لیے۔ عالیہ کے ماتھے پر اچانک پسینہ چمکنے لگا۔ اچھا تو پھر یہ عالی نام کی فیس بک آئی ڈی اور انسٹا پر پوسٹ ہے تمہاری ہے؟ بشر نے دانت پیستے ہوئے کہا ہاں وہ میری ہے۔ عالیہ اب بکھرونے لگی۔ ایسی کیا وجہ ہے جو تم نے فیک آئی ڈی بنائی اور میجک وائس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا؟ عالیہ مجھے سچ سننا ہے۔ بشر مسلسل غصے میں تھا۔ بشر بتایا تو ہے آپ کو۔ رانگ کالز کی وجہ سے عالیہ نے تھوک نکل کر ہکلاتے ہوئے کہا اوکے تمہیں نہیں بتانا تو مت بتاؤ، مگر اب مجھے کال یا میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنا تم نے؟ بشر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ بشر پلیز ایک بار میری بات سن لیں، کال مت کاٹیں۔ اب کی بار وہ رونے لگی تھی۔ بشر عالیان بھائی نے یہ میجک وائس والا موبائل میں جلا کر دیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ عالیہ، بشر نے عالیہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور کال کاٹ دی۔ کال کے کرتے ہی عالیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بشر چاہتا تھا کہ وہ اپنے منہ سے اپنے گناہ قبول کرے مگر عالیہ نے بھی شاید سچ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ جو بشر کو سخت فیصلہ لینے پر مجبور کر گئی۔ ان 3 دنوں میں اس نے کئی میسج کر دیے تھے سوری اور پلیز کے، مگر بشر صرف سچ سننا چاہتا تھا۔ دوسری طرف عالیہ سے بشر کی ناراضگی سہی نہیں جا رہی تھی۔ آخرکار اس نے ہمت کر کے کال کر لی تھی جو کہ یس تو ہو چکی تھی مگر خاموشی کے ساتھ۔ بشر عالیہ سے سکنے لگی۔ عالیہ مجھے تمہارا رونا نہیں سننا، اگر سچ بتانا ہے تو بتاؤ ورنہ بھاڑ میں جاؤ۔ بشر نے غصے میں کہا میں بتاؤں گی سب کچھ مگر تم مجھ سے ناراض مت ہو پلیز۔ دراصل 2 سال پہلے کی بات ہے۔ 2 سال پہلے میں کوئی بھی نئی سم لے لوں مگر رانگ نمبر میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میں پریشان ہو چکی ہوں ان سب سے کیونکہ کچھ رانگ نمبر کو تو میری ساری معلومات ہوتی تھی۔ کئی بار تنگ ہو کر میں نے موبائل کو بھی توڑا تھا مگر پھر میرا کالج دور ہونے کی وجہ سے بھائی والے مجھ پر زور دیتے تھے کہ میں اپنی سیفٹی کے لیے اپنے ساتھ موبائل رکھوں۔ کئی سمز بھی چینج کی، رانگ نمبرز بلیک لسٹ میں بھی ڈالے مگر سب تدبیریں بیکار ہو جاتی گئی۔ اور پھر اچانک ایک دن عالیان بھائی کی وائس چینجر موبائل لا کر دیا۔ ہر بار لڑکی کی آواز سن کر رانگ نمبرز نے بھی آہستہ آہستہ مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا اور عالیہ خاموش ہو چکی۔ عالیہ اور کیا مجھے پوری بات سنی ہے وہ بھی سچ کے ساتھ؟ بشر کا غصہ سوا نیزے پر تھا اور پھر مجھے ایک شرارت سوجی۔ میں خود ہی نئے نمبر ملاتی اور ان کو تنگ کرتی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ لڑکیوں سے کچھ دن پہلے بات کرتی مین وائس کے ساتھ اور جب وہ لڑکیاں گلے پڑنے کی کرتی تو میں انہیں بری طرح جھٹک کر نمبر چینج کر لیتی۔ اپنے آپ کو ان لڑکیوں سے منوانے کے لیے میں نے اپنا نام عالی رکھ لیا تھا اور عالی کے نام سے آئی ڈی بھی بنا لی تھی اور اس میں عالیان بھائی کی کچھ تصویریں لے کر ڈال دی تھی۔ مگر جب سے تم سے ملی ہوں میں نے کسی لڑکی کو تنگ نہیں کیا۔
यही मेरा सच है, मगर बशर तुम इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? इन सब में तुम्हारा तो क्या किसी का भी नुकसान नहीं हुआ, वो सब तो टाइम पास था मेरा। आलिया ने कहा, नुकसान? तुमने तो मेरी सारी ज़िंदगी अभी तहस-नहस कर दी अपनी इस फ़ज़ूल शरारत के चक्कर में। आलिया, यू आर मेंटल गर्ल। अपने दिमाग का इलाज कराओ किसी अच्छे डॉक्टर से। तुम एक लड़की होकर तुमने लड़कियों के जज़्बातों का मज़ाक उड़ाया है, इनकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर दी। खुद गर्ज़ कहीं की, और कहती हो नुकसान नहीं हुआ। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? बशर प्लीज़ मुझे ऐसा मत कहें। आलिया ने बशर की बात काटी। तुम्हें सिर्फ मेरा बोलना बुरा लग रहा है? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें आग लगा दूँ। तुम्हें मेरी सांसें, मेरी खुशियाँ, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ जो कि सोनिया से जुड़ा था, तुमने मुझे से छीन लिया। सोनिया से मेरी शादी होने वाली थी, सब कुछ सही चल रहा था। मानता हूँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर मुझे खुद पर इतना यकीन था कि मैं शादी के बाद इसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूँगा। मगर तुम्हारी इस मैजिक वॉइस के फ़ज़ूल टाइम पास के चक्कर में मेरी सोनिया मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई। तुम्हें मालूम है तुम्हारे ब्रेकअप करने पर के बाद सोनिया ने क्या किया? बशर की अनपढ़ियाँ सुलगने लगी थी। बशर रुका था, जबकि आलिया की ज़ुबान सोनिया नाम पर अटक गई थी। सोनिया ने खुदकुशी कर ली थी। आलिया, तुम्हारे झूठ की वजह से। आलिया, तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि तुमने सोनिया जैसी कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की? उन्होंने नहायत ही गलत इक़दाम उठाने पर मजबूर किया। बशर, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगी। बशर, और इस टाइम पास मैजिक वॉइस के चक्कर में कातिल बन जाऊंगी। प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। ऐसा नहीं है कि मैंने सोनिया को समझाया नहीं। जब इसने मुझे अपनी शादी के बारे में बताया था तो मैंने इससे नाराज़गी ज़ाहिर की थी, ये कहकर कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। और इसके अलावा इससे मैंने ये भी कहा था कि मुझे भूल जाए, और मैं चाहकर भी इससे शादी नहीं कर सकता। अगर वो बस ज़िद थी तो मैंने नंबर चेंज कर लिया था। बशर, आप खुद फैसला करें, गलत मैं हूँ या वो लड़कियाँ जो किसी भी अनजान लड़के के लिए अपने घर वालों को धोखा देती हैं, तो मोहब्बत के झूठे बोलों को मोहब्बत समझती हैं। और मेरी फेक आईडी आली नाम की बातों में इतना खो गई थी कि उन्होंने कभी आली की आईडी में आलियान को तलाश ना कर पाई, या फिर इस मैजिक वॉइस के पीछे छुपी लड़की को जानने या समझने की कोशिश नहीं की। बोले बशर, क्या आप भी मैं गलत हूँ? आलिया, जो कि बशर की बात काटते मुसलसल बोले जा रही थी, आलिया ने जवाब मांगा, हाँ तुम गलत हो, तुम गलत थी और तुम गलत रहोगी। लोग लड़कों को कहते हैं कि लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, मगर आज आलिया हबीब तुमने तारीफ बदल दी। तुम खुद लड़की होकर तुमने लड़कियों का इस्तेमाल किया और इन्हें फेंक दिया। शेम ऑन यू आलिया। हबीब, आई हेट यू ऑफ एवर। बशर, ये क्या कह रहे हैं आप? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना? मैं भी तो आपसे बहुत गलतफहमी है तुम्हारी। मैं सिर्फ सोनिया से मोहब्बत करता था और करता रहूँगा, और ये इससे मोहब्बत की ताकत तो थी मुझ में, जो मैं इसके कातिल को ढूंढ पाया हूँ, यानी कि तुम। मुझे तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत है। अगर पिछले 1 माह की बात करें तो वो तो सिर्फ टाइम पास था, या मेरा तुम्हारे साथ द फ्लर्ट गर्ल आली उर्फ आलिया ड्रामा। क्या तुमसे सच उगलवाने का? बशर ने आलिया की बात काटते हुए कहा। बशर, प्लीज़ ऐसा मत बोले। मैंने तो हर लम्हा आपसे मोहब्बत की है, आप ही को चाहा है। अगर आपने मुझसे बात नहीं की तो मैं पागल हो जाऊंगी। आलिया ने ड्रेसिंग टेबल की तमाम चीज़ें एक हाथ से गिरा कर कहा, जिसका शोर बशर ने भी बखूबी सुना। यही तो मैं चाहता हूँ और यही तुम्हारा अंजाम है मिस आलिया हबीब। आई हेट यू सो मच, आई कांट एक्सप्लेन यू। बशर ने जोर का कहका लगाया और कॉल काट दी, जबकि आलिया सपाट चेहरा लिए कुछ लम्हे यूं ही साग बैठी रही। इसका दिमाग जैसे एक बंद कब्र में ज़मीन को जिन अ, इसका दिमाग जैसे बंद एक कब्र में जिंदा को दफन कर दिया जाए, ऐसी हालत में खुद को महसूस कर रहा था। जो चाहे कितनी भी जद्दोजहद कर ले, आखिर इसे भी दब घुट कर ही मरना था। इसे इस जिंदा को भी इसकी अपनी लाश समझकर दफना कर गए। यहाँ आलिया को भी इसके दिलो दिमाग की सोचो यहाँ लाकर खड़ा किया था। अचानक से आलिया में हरकत हुई। इसने अपना मोबाइल के जाहिलों की तरह सिम निकाली। पहले तो इसको देखकर खूब हंसती रही, कुछ लम्हों में इसकी हंसी रोने में बदलने लगी। इसने सिम को हाथों पाँव से मारना शुरू कर दिया, और फिर आखिर में इसने रोते रोते सिम के अपने हाथों से 2 टुकड़े कर डाले और डस्टबिन के सुपुर्द कर दिए, और फिर बेड पर बैठकर बच्चों की तरह तालियां बजाने लगी।
کبھی ہنستی کبھی روتی کبھی غصے میں کمرے کو تہس نہس کر دیتی۔ 1 سال بعد زاہدہ کی شادی کو 1 ماہ ہو چکا ہے۔ وہ بہت خوش ہے اپنی نئی زندگی سے۔ اب اسے عالیہ سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ جس عالیان کو لے کر وہ عالیہ سے جلتی آئی تھی، اب وہ محبت اس کے دل میں عالیان کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ اس نے عالیہ کو معاف کر دیا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ عالیہ آج جس حالات میں ہے، یہ اس کے حسد کا نتیجہ ہے۔ سونیا کے دل میں صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے محبت تھی۔ آخر کیوں نہ ہو محبت؟ ایسا خوبصورت مرد کو دیکھ کر تو لڑکیاں نظریں ہٹانا بھول جاتی ہیں، اور پھر وہ خوبصورت وجیح مرد بشر خان اس کی دسترس میں تھا، جس کا ہر دعویٰ زاہدہ سے شروع اور زاہدہ پر ختم ہوتا تھا۔ عالیہ سے بدلہ لینے کے بعد بشر کو کئی گنا سکون حاصل ہوا تھا۔ دوسری طرف بشر کی ماں اس پر شادی کا زور دے رہی تھی، اور پھر سونیا کی بھابھی نے بھی سمجھایا تو وہ راضی ہو گیا، مگر وہ اس خود لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کئی حسین لڑکیوں کے رشتے اس نے ٹھکرائے، کیونکہ اسے سونیا جیسی کی تلاش تھی، اور اتفاقاً وہ لوگ کہیں رشتہ دیکھنے گئے تھے تو وہاں بشر کی نظر ان کے گھر میں آئی مہمان پر پڑ گئی، جو پہلی نظر میں بشر کو سونیا لگی، اور پھر بشر نے برہمہ نہیں لگایا تھا سونیا کی پرچھائی کو اپنانے کے لیے۔ شت منگنی پر بیا وہ زاہدہ تھی، مگر بشر نے اس کا نام سونیا رکھ دیا تھا۔ بشر بہت خوش تھا سونیا کو دوبارہ پا کر۔ زاہدہ کی آنکھیں بالکل سونیا جیسی ہیں، اداس مگر گہری۔ زاہدہ کی محبت بھی کہیں نہ کہیں بشر پر حاوی تھی، تبھی وہ دونوں ٹوٹے ہوئے شخص ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ زاہدہ نے بھی ساری زندگی عالیہ سے بدلہ لینے کے بعد بھی جلنا تھا۔ اگر خدا اس پر مہربان نہ ہوتا اور بشر کو اس کی زندگی میں نہ بھیجا ہوتا۔ 1 سال پہلے ہی بشر نے عالیان سے بھی بائیکاٹ کر لیا تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اس 1 سال میں وہ لوگ عالیہ کا کئی بار بڑے ہسپتال میں علاج کرا چکے تھے، مگر عالیہ کی حالت سنورنے کے بجائے مزید بگڑنے لگی تھی۔ عالیہ کی یہ حالت اس کی ماں باپ اور چاروں بھائیوں کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ اپنی اس حالت کے ذمہ دار سوائے عالیہ کے کوئی اور نہ تھا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو کبھی کوئی نہ جان پائے گا۔ گھر والوں کو لگتا تھا کہ شاید شادی میں عالیہ کو نظر لگ گئی۔ ہیلو بیبی، کیسی ہو؟ مجھ سے بات کرو پلیز، سنو پلیز۔ اس نے اچانک ہی وہ ٹوٹا ہوا موبائل زمین پر دے کر مارا۔ مجھ سے بات نہیں کرے گی؟ بدتمیز، میں تیری جان لے لوں گی۔ عالیہ نے تکیے کو پکڑ کر مارا۔ بات کر مجھ سے، جواب دے مجھے، وہ چیخنے لگی کہ تبھی دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ سامنے کا منظر اسے حیران کر گیا۔ عالیہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ سنبھالو خود کو۔ عالیہ نے پھٹے ہوئے تکیے کو عالیہ سے دور کر کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھائی مجھ سے بات نہیں کر رہی، ان کی وجہ سے وہ بھی مجھے چھوڑ گیا۔ وہ کوئی میں نے جان کے تو نہیں کیا بھائی، وہ کون چھوڑ گیا اور کون ہے یہ؟ عالیان نے ہمیشہ کی طرح سوال کیا۔ یہ کوئی بھی نہیں، میں تو ٹائم پاس کر رہی ہوں۔ عالیہ نے زور زور سے تالیاں بجا کر کہا۔ اچھا چلو پہلے میڈیسن کھا لو۔ عالیان نے پانی کا بھرا گلاس عالیہ کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ پہلے اس کو بولو مجھ سے بات کرے۔ عالیہ نے تکیے کو رکھا۔ میں بولتا ہوں، فی الحال تم دوائی کھا لو۔ عالیہ نے کچھ گولیاں لے کر اس کے منہ میں ڈال کر اسے پانی پلایا، تو تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ تھک ہار کر بیڈ پر سو گئی۔ عالیہ نے اسے تکیے پر لٹا کر اس پر چادر ڈال دی اور ٹوٹا ہوا موبائل اس کے سرہانے رکھ دیا، کیونکہ ہوش آنے پر وہ سب سے پہلے موبائل ہی ڈھونڈے گی۔ الماری سے ایک نیا تکیہ نکال کر اس کے سرہانے رکھنے کے بعد وہ پھٹا ہوا تکیہ لے کر کمرے سے نکل گیا۔ عالیہ خود کو سب لڑکیوں سے الگ سمجھتی تھی۔ یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ لڑکیاں جس بھی روپ میں ہوں، چاہے وہ سونیا ہو یا زاہدہ ہو یا پھر عالیہ ہو، وہ نازک ہیں اور نازک ہی رہیں گی۔ ان تینوں نے محبت کی، مگر جب محبت نے ساتھ نہیں دیا تو تینوں نے الگ راہ چنی۔ کسی نے اپنی زندگی خود ختم کر لی سونیا بن کر، تو کسی نے جل کر زندگی گزاری زاہدہ بن کر، تو کسی نے ساری زندگی اب خود کا مذاق بنوانا تھا عالیہ بن کر۔ ختم شو دے اس کے ساتھ ہی چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھے گا مہنور علی کو۔ اللہ حافظ۔